4 سبب ہیں جن میں سے کوئی ایک سبب بھی ہو تو دوسرا اس سے محروم ہو جائے گا. مثلا پہلا تو غلام کا معنی ابھی بتلا دیا. غلام کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ وہ تھا جو پہلے دور میں تھا کہ جنگ کے اندر گرفتار ہونے والے. آج کل جو گھروں کے اندر ملازم ہوتے ہیں، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی گھر کا صفائی کرنے والا ہے، کوئی باورچی خانے کا نظام سنبھالنے والا ہے، کوئی منشی ہے، یہ غلام نہیں ہے، یہ آزاد ہیں. ان پر احکام آزاد لوگوں کے ہوں گے. یہ غلام پہلے دور میں جو ہوتا تھا، اب بین الاقوامی سطح پر یہ غلامی کا سلسلہ ختم ہے. تو اسلام تو پہلے چاہتا تھا کہ انسانوں کو آزاد رکھا جائے. تو یہ غلامی تو غیر مسلموں کے مقابلے میں جاری کی گئی تھی کہ وہ ہمارے مرد عورتوں کو غلام بناتے تھے. تو اسلام نے کہا کہ ہم بھی بنائیں گے. اب جب بین الاقوامی سطح پر یہ بات طے ہو چکی ہے، پاس ہو چکی ہے کہ اب غلام نہیں بنایا جائے گا، تو اسلام تو پہلے اس کا خواہش مند تھا. بہرحال اگر دوبارہ پھر یہ غلامی کا سلسلہ بحال ہو جائے، جاری ہو جائے، تو یہ غلام جو ہے یہ کسی چیز کا وارث نہیں بنتا، کیونکہ اس کے ملک میں کچھ ہوتا ہی نہیں. جو کمائی کرے گا، جو ہوگا، سب مالک کا. فوت ہونے کے بعد مالکوں کو ملے گا، اس کے ورثاء کو نہیں جائے گا.